بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ اور وہ چار باتیں یہ ہیں: جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے زندگی کے جو آداب سکھائے ان میں سے ایک ادب قول و فعل میں مطابقت ہے۔ احکام اسلام میں اس ادب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی خلاف ورزی کو منافقت قرار دیا گیا اور نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ منافق یا نفاق عربی زبان کے الفاظ اور یہ اصل میں نفقن سے بنے۔ عربی میں نفقن دو منہ والی سرنگ کو کہتے ہیں، اس لیے منافقت دوغلے پن کہتے ہیں، اندر کچھ اور ظاہر میں کچھ اور۔ ظاہر و باطن ایک جیسے نہ ہوں تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر یہ انداز پایا جائے اسے دو رخا یا دو چہروں والا کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی منافقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان دل سے اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو نہ مانتا ہو، صرف زبان سے کہتا ہو کہ میں مسلم ہوں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا گیا۔ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ۔ ایسے منافق حقیقت میں کافر ہی ہوتے ہیں، بلکہ ان کا جرم کافر سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے عملی منافق ہیں جو دل سے اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے احکام اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے منافق کی اصلاح تربیت کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کام بہت قابل توجہ ہے کہ نفاق اور منافقت کو کیسے پہچانا جائے۔ جیسے کسی بیماری کی کچھ علامات نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر معالج بیماری تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج شروع کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی یہ بتائی اذا وعد خلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ تیسری نشانی نفاق کی بتائی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھی نشانی یہ بتائی اذا خاصم فجر، جب جھگڑے تو بد زبانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی گئی نشانیوں میں غور کیا جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی بنیاد قول و فعل میں تضاد ہے۔ دیکھیے ایک شخص ایک بات کرتا ہے خبر کے طور پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو اس شخص کا قول جھوٹ اور یہ نفاق کی نشانی۔ پھر کوئی شخص وعدہ کرے، عوامی معاہدہ کرے اور کہے میں یہ کروں گا یا میں اس بات کی پابندی کروں گا، پھر وہ بات پورا نہ کرے یا معاہدہ سے پھر جائے، یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہے۔ یا کسی شخص کے پاس امانت رکھی جائے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، پھر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، تو اب اس کے بعد اور اس کے عمل میں تضاد آ گیا اور یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف کی دوسری یا تیسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ اس آیت میں ایک اور پہلو بہت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ اس میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو کام تم نے کرنا نہیں اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، لہذا ایسے کام کا دعویٰ کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی جس کو کرنے کا عزم اور ارادہ ہی انسان کے دل کے اندر نہ ہو، کیونکہ یہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کام کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام کسی وجہ سے نہیں ہوتا، تو پھر بھی انسان پر قول و فعل میں تضاد کا الزام آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ پختہ عزم ہو، پھر بھی اپنے نفس اور اپنی ذات اور اپنی قوت پر اعتماد کرتے ہوئے انسان براہ راست یہ نہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ قول و فعل میں تضاد کا ایک پہلو تو دعویٰ کا تھا، لیکن دوسرا پہلو دعوت کا ہے، یعنی کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن خود نہیں کرتا، یہ بھی قول و فعل کے تضاد کی ایک شکل ہے، لیکن یہ نفاق کی نشانیوں میں شمار نہیں بلکہ عملی کمزوریوں میں شمار کی جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں واقعی یہ بڑی کمزوری شمار ہوتی ہے۔ اس کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا صحیح طریقے سے اثر نہیں ہوتا، لیکن قول و فعل کا وہ تضاد جو نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا اس کے نقصان دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت شدید ہے۔ پہلا نقصان تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت دو چہروں والوں یعنی منافقین کی ہوگی۔ معاشرتی نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان قول و فعل میں تضاد رکھنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے اور اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا لوگ ایسے شخص پر اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد کی دیوار بڑی محنت اور بہت زیادہ وقت میں تعمیر ہوتی ہے، لیکن اس دیوار کو گرانے کے لیے قول و فعل کے تضاد کے صرف ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے معاشرتی زندگی میں انسان کو اپنے قول و فعل میں مطابقت کی بہت فکر کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اور معاشرے کے افراد کا باہمی اعتماد حاصل رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔